میرے سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا ان نبنی حاضہ سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ہے کتنی شانوں والا ہے، کتنی شانوں والا۔ میرے سرکار نماز کے اندر ہیں، سرکار نماز کے اندر ہیں، حضرت امام حسن مجتبی آئے اور حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضور نے سر نہ اٹھایا، سرکار نے سجدہ لمبا فرما دیا، سجدہ لمبا کر دیا، اور لمبا کرنے سرکار نے جس وقت حسن مجتبی بیٹھے رہے، اپنی مرضی سے نہ اترے، حضور نے اتارا نہیں، بیٹھے رہے، جس وقت اتر کے چلے گئے سجدہ لمبا ہو گیا تو صحابہ نے عرض کی کیا یا رسول اللہ سجدے کے لمبا کرنے کا حکم آ گیا یا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا۔ میرے سرکار نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان میں سے ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، ولکن نبنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، فرمایا میرا شہزادہ میری پشت پہ آ کے بیٹھ گیا تھا، میں نے یہ پسند نہ کیا جب تک میرا شہزادہ خود نہ اترے اسے اپنی پشت سے اتار دوں۔ فرمایا جب تک میرا شہزادہ بیٹھا ہوا تھا میں نے سجدہ بھی لمبا فرما دیا ہے، میں نے سجدہ بھی لمبا فرما دیا ہے۔ اور میرے آقا کے غلاموں ایک بات یہاں یہ کر دوں، یاد رکھنا اگر حضور کی نماز میں حضرت مجتبی یا امام حسین کندھے پہ آ کے بیٹھ جائیں، پشت پہ بیٹھ جائیں، سرکار سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، سرکار سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ خدا را کبھی انصاف سے خود بیٹھ کے سوچنا، جس وقت امام حسن مجتبی حضور کے پشت پہ آ کے بیٹھے تو حضور کو کس کا خیال آیا ہے؟ حضور کو کس کا خیال آیا ہے؟ کیا حضور کو حسن کا خیال نہیں آیا؟ وہ خیال آیا ہے تبھی تو سرکار نے سجدے کو لمبا فرمایا ہے۔ اگر حضور کی نماز میں حسن مجتبی کا خیال آئے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، تو اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز کامل ہو جایا کرتی ہے۔ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمٰن نے کہا تھا نا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ فرمایا عبادت تو نام ہی حضور کے تصور کا ہے، اور جس وقت حضور کا خیال نہیں آئے گا ہم تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اسے خیال سے لگاتے ہیں، سرکار نے یوں کانوں کو ہاتھ لگایا ہے، وہ کس بات کو چھوڑو گے؟ ہر بات میں ہی سرکار کا خیال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا اتنی شان والا کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا یہ دو عظیم گروہوں کے درمیان ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ یہ کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ کون؟ امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی، یہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، یہ دو عظیم مسلمان گروہ، میں نہیں کہہ رہا میرے سرکار نے دونوں کو عظیم کہا ہے، دونوں کو عظیم کہا ہے، دونوں عظیم ہیں اور دونوں عظمت والے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے مخالف تھے ہم علی کے ساتھ تھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، اس وقت تک حق علی کے ساتھ تھا۔ اور جس دن سے حضرت مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، اور یہ بات بھی ہماری نہیں ہے، یہ بات بھی میں ان لوگوں کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں، یہ ان کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے شیعہ مذہب کی، ملا باقر مجلسی کی، اس نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک تاریخ اسلام کے اندر بھی ہے جس میں باب حسن بن علی بن ابی طالب، اس باب کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حسنین کریمین دونوں شہزادے شام آئے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا یا حسن کم فبائیے، اے حسن مجتبی آپ کھڑے ہوں میری بیعت کریں، تو فقامہ امام حسن مجتبی کھڑے ہوئے، فبایا آپ نے بیعت کی، ثم قال للحسین، پھر امام حسین سے کہا کم فبائیے آپ کھڑے ہو جائیں میری بیعت کریں، فقامہ آپ کھڑے ہوئے، فبایا آپ نے بیعت کی۔ دونوں شہزادوں نے بیعت کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ سرکار کی بشارت تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن مجتبی
دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس نے صلح کروا کے حضور کی اس خبر مبارک کو پورا بھی کیا ہے اور امت مصطفیٰ پہ بہت بڑا احسان بھی فرمایا۔ اور اس صلح کے بدلے جو رب نے آپ کو عطا کیا وہ کیا عطا فرمایا؟ امام حسن مجتبیٰ نے یہ صلح کی تو رب کائنات نے آپ کی نسل کے اندر قطبیت کا مقام عطا فرمایا، وصیت کا مقام۔ سب سے پہلے غوث اعظم آپ تھے اور وسط میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو رب کائنات نے غوثیت کا مرتبہ عطا کیا، اور جب قرب قیامت امام مہدی آئیں گے تو اسی شان کے ساتھ آئیں گے، اسی شان کے ساتھ آئیں گے۔ انہوں نے صلح کر کے امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا ہے، ہم صحابی رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ امارت امیر معاویہ زندہ باد، امارت امیر معاویہ زندہ باد۔ اس لیے حضور کے غلام ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، ان کے ساتھ امام حسن کی صلح یہ بتلا رہی ہے کہ آپ کی خلافت، آپ کی امارت برحق ہے۔ اور جس کے ساتھ امام حسین نے کربلا کی دھرتی پہ یزید کے ساتھ جنگ کی ہے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے، وہ قیامت تک لانتی رہے گا۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اسے رحمت اللہ کہے یا کوئی رضی اللہ کہے، ہمارا ان سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے ایک دو منٹ کے اندر یہ کر دیتا ہوں۔ یہ شیخ باسم مقداش کی یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 305 اور 306 ہے۔ آپ نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک قول جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ سعد الدین تفتزانی کا یہ قول ہے۔ انہوں نے کہا وبعدہم اے علماء اہل سنت اطلق اللعن علیہ، فرما اہل سنت و جماعت کے نزدیک یزید پہ مطلقاً لعنت ہے۔ اے یزید ابن معاویہ لما انہ کفر حین امر بقتل الحسین، فرما اس لیے اس نے امام حسین کے قتل کا جو حکم دیا تھا، اگر تاریخ کی کتابوں میں حکم موجود نہیں تو کم از کم یزید کی رضا تو موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتلہ او امر به او اجازہ او رضی به، فرمایا اس بندے پہ لعنت جس نے امام حسین کو قتل کیا، جس نے قتل کا حکم دیا، جس نے اس کو جائز قرار دیا اور جو اس پر راضی ہوا، فرمایا سب پر لعنت ہے۔ والحق ان رضی یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذلک واہانہ اہل البیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معناہ، فرمایا اگر اس نے حکم نہیں بھی دیا تو یزید کم از کم قتل حسین پہ راضی تھا، اور جب اس کے دربار میں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا اس نے اپنی چھڑی کے ساتھ اس کی اعانت بھی کی، گویا پتہ لگا وہ قتل حسین پہ راضی تھا، اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ لعنتی تھا، اس کی لعنت میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جس کے ساتھ حسین نے جنگ کی ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے، اور حسن مجتبیٰ نے جس کے ساتھ صلح کی ہے اس سے ہمارا سلام ہے، اسے ہمارا سلام ہے۔ ہم نوکر آل اصحاب کے ہیں، اسی نوکر آل اصحاب دے ہاں کراں ذکر دعا دا گلی گلی، اے دوویں نور نے اکھاں دے میں شان سناواں گلی گلی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محبت نصیب فرمائے، ان کا پیار نصیب فرمائے، اور حق اہل سنت و جماعت جو مسلک ہے اللہ اسی پہ زندگی اسی پہ موت عطا فرمائے۔